الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل احسان ہے جن کے لطف و کرم سے کچھ لمحے اس مبارک مقام، مبارک وقت اور مبارک دن میں حاضری کی توفیق ان کی توفیق سے نصیب ہوئی. اللہ اس کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو اپنے گھر کی، اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ ہمیشہ اپنی ذات مقدس سے دامن پھیلا کر لینے اور مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی ارتداد سے اور شرک سے محفوظ فرمائے. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جس حدیث پاک کو ہم نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 خصوصیات، اس میں آخری بات ارشاد یوں فرمائی تھی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو مکمل کر دیا. اس پر انشاءاللہ چند باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک آیت اور چند احادیث عرض کروں گا. میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. یہ خطاب الیکم جمیعا یہ صرف مکے والوں کے لیے نہیں تھا، یہ مدینے والوں کے لیے نہیں تھا، یہ حجاز اور عرب والوں کے نہیں تھا، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے تھا. بلکہ میں یوں کہوں کہ ساری مخلوقات کے لیے یہ تھا، تو تب بھی آپ کی حدیث سے ایسا ہی ثابت ہے. پھر تعارف کرایا، میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف. کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی بادشاہت انہی کی ہے. ساری بادشاہتیں عارضی ہیں، اللہ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو اختیار ہے وہ کس سے نبوت کی ابتدا کرے، کس پر نبوت کی انتہا کرتے ہیں. یہ جملہ سمجھایا الذی لہ ملک السماوات والارض،
ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے جو بادشاہ ہیں، مالک ہے، اللہ ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو کسی کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ مالک کو تو حق ہے جو فیصلہ فرمائے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی، جس طرح اللہ کی تعریف ہے ایسی کسی کی تعریف نہیں، جو اللہ کی تعظیم ہے ایسی کسی کی تعظیم نہیں، جو اللہ کی عبادت ہے ایسی کسی کی عبادت نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمائے یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے، پہلی بات آسمان و زمین کے مالک، دوسری بات ان کے سوا کوئی معبود نہیں، تیسری بات فرمائی موت اور زندگی ان کے ہاتھ میں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت نے آنا ہے، اور موت جب آنی ہے تو ہے کس کے ہاتھ میں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ سارے لوگوں کی اور ساری جاندار چیزوں کی موت کس کے ہاتھ میں ہے، زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو فرمایا یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو زندگی والی نظر آ رہی ہیں، ایک وقت تھا ان میں زندگی کی نشانی نہیں تھی۔ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ تک تھا، زندگی نہیں تھی۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زمین کی زندگی اور موت کیا ہے؟ اگر وہ اجڑی ہوئی ہے تو مردہ زمین ہے، اگر وہ فصل دیتی ہے، اگاتی ہے تو زندہ زمین ہے۔ تو اس کی زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ یہ جتنے بھی جاندار جتنے بھی نظر آتے ہیں، پہلے یہ جاندار تھے نہیں، یہ بے جان تھے۔ ان میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ ہی نے۔ تو جان ڈالنا ہی زندگی دینا ہے۔ یحیی و یمیت، پہلے یحیی کہا پھر و یمیت کہا، کیوں؟ کوئی بھی ایسا زندہ رہنے والا نہیں ہے جو پہلے سے زندہ ہی ہو سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیشہ سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ ہر کسی کی زندگی کی ابتدا ہے، رب العالمین کی زندگی کی کوئی ابتدا نہیں۔ مخلوق اور خالق میں یہی فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم دیا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے۔ نبی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بندوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن سناتے تھے، پڑھاتے نہیں تھے۔ قرآن سناتے تھے، سنقرئک فلا تنسى، پڑھاتے نہیں تھے۔ اور آپ کو کبھی خیال آیا کہ جبریل سنا کے چلے جائیں گے اور میں بھول جاؤں گا، تو آپ نے جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو اللہ نے منع فرما دیا لا تحرک بہ لسانک، جب جبرائیل پڑھے تو آپ نے زبان نہیں ہلانی۔ یہ نہیں کہا ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں، زبان ہی نہیں ہلانی، زبان کو حرکت نہیں دینی۔ آپ کی زبان کی حرکت سے کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ آگے آگے جبریل پڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں۔ لا تحرک بہ، آپ نے زبان کو ہلانا ہی نہیں ہے۔ اب خیال آتا کہ جبریل، جو دل میں خیال آئے جبریل چلے جائے تو پھر
تو استاد اگر کسی شاگرد کو کہے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور شاگرد کے دل میں آئے میں پاس کیسے ہوں گا، تو استاد کہے نمبر تے اسی لانے میں نا، کیا خیال ہے؟ نمبر تو ہم نے لگانے ہیں نا، پاس فیل کس نے کرنا، ہم نے کرنا، استاد کہتے ہیں۔ ایک عام مثال دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی تسلی دی، ان علینا جمعہ، قرآن جس کو آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے سینے میں محفوظ ہو جائے، وہ تو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، وہ تو ہمارے ذمہ ہے۔ ان علینا جمعہ، اب رہا سینے میں ہوتا تو ہے بندے کو بہت ساری باتیں میرے بھی آپ کے بھی دل میں آتی ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے وہ الفاظ اور انداز کا چناؤ، الفاظ ہو جائے تو انداز کا چناؤ ذرا مشکل ہوتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، دو بندے کہتے ہیں بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز کے فرق سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، انداز کے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو خیال تھا کہ جبریل سنا کے چلے جائیں اور اللہ جس انداز سے چاہے، سینے میں جمع تو ہو گیا، اللہ نے فرمایا بقرآن، اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے، جس قرات اور لب و لہجے میں ہم پڑھوانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے دل میں محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کی زبان سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب جبریل امین سنا کر چلے جاتے تھے لیکن ترجمہ اور تشریح تو نہیں بتاتے تھے، جبریل امین قرآن کا ترجمہ تشریح تو نہیں بتاتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی بتایا، ثم ان علینا بیانا، زبان مبارک سے اس کا ترجمہ تشریح بیان کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت سے حضور کی ختم نبوت کی بات ہے، دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ پہلی کتابیں آسمان سے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، لیکن کوئی کتاب بھی آج محفوظ نہیں، بلکہ بہت سارے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیفے کی اس کتاب کی اصل زبان کون سی تھی، یعنی آسمان سے جب اتری ہے تو وہ کس زبان میں اتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ابراہیم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، میں نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو وہ اس قوم کی زبان میں وحی آئی ہے، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو رسول بھیجا اس کی وہی زبان تھی، وہی بولی تھی، وہی لینگویج تھی جو قوم کی تھی، اسی بولی میں اسی زبان میں ہم نے وحی نازل فرمائی۔ تو جب آج محفوظ ہی نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ ان کی کتابوں کی کون سی بولی اور زبان تھی، نہیں۔ توجہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات فرمائی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرمائیں میں تم سب کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو پھر حضور کو بھی یہ کہا جاتا کہ آپ یوں کہیں جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا۔
اور بھی بہت سے باتیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات، حضور کا خطاب سارے لوگوں کے لیے ہے، چند لوگوں یا قوم کے لیے یا علاقے اور قبیلے کے لیے یا کچھ وقت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے۔ آپ پر اترنے والی وحی کی اللہ نے جو حفاظت اپنے ذمے لے لی، اور قرآن آج بھی محفوظ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قرآن کے بعد اور وحی ہوتی تو قرآن کو اس طرح محفوظ نہ رکھا جاتا جیسے پہلی کتابیں محفوظ نہیں رکھی گئی۔ اب میں صرف 2 حدیثیں سمجھا کے باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت۔ توجہ کریں گے، ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت قد انقطعت، ختم ہو گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ توجہ کریں گے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس کو علیحدہ کتاب اور شریعت دی جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے۔ اور جس کو کہا جائے اپنے سے پہلے نبی اور رسول کی شریعت پر عمل کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ فرق سمجھ آ گیا؟ جس کو کتاب اور شریعت الگ دی گئی وہ رسول ہے، اور جس کو الگ کتاب اور شریعت نہیں دی گئی اس کو پہلی کتاب اور پہلے نبی، پہلی شریعت پر عمل کرنے اور کرانے کا حکم دیا گیا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ نبی۔ فرق سمجھ آ گیا؟ پیغمبر علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ علم والے بھی اور عقل والے بھی۔ آنے والے وقت میں کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ قرآن تو یہی رہے گا، شریعت بھی یہی رہے گی، لیکن میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو وہ نبی کیا کہلواتا ہے؟ امتی نبی۔ کیا کہلواتا ہے؟ کیا کہلواتا ہے؟ امتی نبی۔ وہ پہلے نبی کا امتی بھی ہے اور نبی بھی، پہلے نبی کا امتی بھی ہے اور اپنی قوم کے لیے نبی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ارشاد میں اس کا پہلے سے دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے یہ دروازہ پہلے سے بند کر دیا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت قد انقطعت، دونوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو سلسلہ منقطع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آگے خود ہی فرمایا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نہ رسول ہوگا اور نہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ چلو یہاں آپ کو عربوں کی دلچسپ بات بھی سناتے چلے۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا جاتا ہے اس کا نام تھا سجاع، سین جیم الف عین، سجاع، بڑی کمال کی شاعرہ تھی۔ تو ڈھیر سارے جب فالور ہو گئے اس کے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس سے لوگوں نے جا کر پوچھا کہ اللہ کی بندی،
اب تک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے مرد رسول آئے ہیں، کوئی عورت نہیں رسول بن کے آئی، تم کدھر سے آ گئی ہو؟ اس نے کہا تم نے نہیں پڑھی حضور کی حدیثیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا، کہ قرآن میں تو لکھا ہے، حضور کے ارشاد میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، نبیین مذکر ہے، مردوں میں سے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ اب عورتوں کی باری ہے۔ کہا حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں مردوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی مرد نبی، عورتوں کی باری تو حضور خود شروع کرا گئے، تو کہنا ہوئے گا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کا ادراک کرتے ہوئے بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ابھی میں صرف آپ کو ایک سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جا رہے تھے تو حضرت علی کو کہا آپ یہاں ٹھہر جائیں مدینے میں۔ اب ایک نوجوان ہے، بہادر ہے، تو مدینے میں کون لوگ رہ گئے تھے؟ یا عورتیں تھیں یا معذور تھے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، جب آپ تشریف لے جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا؟ عورتیں ہوں گی، سارے مدینے میں مرد تو چلے گئے، یا بچے ہوں گے یا عورتیں ہوں گی یا پھر معذور ہوں گے۔ تو حضور مجھے بڑی عجیب سے شرم آئے گی کہ میں ایک اچھا خاصا صحت مند جو ہے وہ یہاں رہ جاؤں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں رہ گیا، وہ دلی سی کی وجہ سے رہ گیا، یا اللہ کے رسول نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ تو حضور آپ کی مہربانی کسی اور کو یہاں ٹھہرا دیں اور مجھے جہاد میں زور سے بولا تو نہیں کوئی لے جاتا، صرف حضرت علی نے گل سنا دیا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کسی اور کو مدینے میں ٹھہرا دیں اور مجھے جہاد میں ساتھ لے جائے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ درخواست کی اور حضور کی نگاہ تو کیا کمال کی نگاہ، سبحان اللہ، آپ کا حضرت علی کو ٹھہرانا مدینے میں کوئی حکمت تو تھی نا، جو پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور جو آج کل فتنے ہیں اس کا آپ کو جواب بھی آ جائے۔ ایک بڑا پڑھا لکھا ریٹائر آفیسر تھا، تو اس سے ہم ملنے چلے گئے، قادیانی تھا۔ تو آپ کو اس لیے یہ سکھاتا ہوں، سیکھ لو، کبھی کام آ جائے گا۔ کسی ایک کے لیے کی ہدایت کے آپ ذریعے بن گئے تو میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں مصطفیٰ کریم آپ کی شفاعت فرمائے۔ کوئی ایک آپ کے کھاتے میں آ گیا جو رسول اللہ سے ٹوٹ گیا تھا، وہ رسول اللہ سے جڑ گیا، ایک بندہ بھی لے کے آ جاؤ گے حشر میں، مصطفیٰ کریم آپ کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیوں؟ اور باپ سے بیٹے ناراض ہو جائے، ٹوٹ جائے رشتہ، بیٹے پر کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ روزے اطہر میں مصطفیٰ کریم کتنے دکھی ہوں گے جن کے 10 لاکھ امتی آپ سے ٹوٹ گئے۔ تو میرے پیاروں، میں عرض کر رہا تھا، میں نے اسے جب پوچھا تو وہ کیا کہتا، کافی باتوں کے بعد اخیر اس نے کہا ہم اسے مرزا قادیانی کو امتی نبی مانتے ہیں۔
اب اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں آپ کو وہ دلیل سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ سبحان اللہ، علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون تھے، تم بھی پیچھے میرے نائب بن کر رہ جاؤ، کیا اس پر تم خوش نہیں ہو؟ اب خیال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے بعد کیا تھے؟ نائب اور نبی تھے۔ کیا تھے؟ زور سے بولیں گے، بات کو سمجھنا ہے۔ حضرت ہارون نائب بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی، توجہ کریں گے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی امتی تھے نا، امتی تھے نا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا، اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ نائب تھے اور نبی تھے، توجہ کریں گے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نائب تھے اور نبی تھے، ذرا یاد کر لیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نائب تھے اور نبی تھے۔ خیال ہوتا تھا اگر ہارون علیہ السلام کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب مجھے حضور بنا رہے ہیں تو پھر کوئی خیال کر سکتا تھا جب وہاں نیابت بھی تھی نبوت بھی تھی، یہاں بھی دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے سمجھایا نیابت تو ہے لیکن نبوت، زور سے بولا، الا انہ لا نبی بعدی، نیابت تو دے رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو دی، لیکن حضرت ہارون کو نیابت کے ساتھ نبوت بھی ملی۔ علی المرتضیٰ تم خوش ہو جاؤ، نبوت میرے بعد ہے نہیں لیکن نیابت ہے، وہ میں دے رہا ہوں۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان